السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم سپارہ جو ہے وہ 11واں سپارہ ہے انشاءاللہ، اس کے کچھ اہم نکات دیکھیں گے، لیکن کچھ چیزیں جو کہ 10ویں پارے کے آخر میں اور 11ویں پارے کے شروع میں موضوع کے لحاظ سے مشترک ہیں، وہ ظاہری بات ہے اس سے بھی ڈسکس ہوں گی۔ سورۃ توبہ کا جو اوورآل مضمون ہے، ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین عرب یعنی بنی اسماعیل کو ایک لحاظ سے فائنل الٹیمیٹم اور بتا دیا کہ اس حرم میں ان کو رہنے کی اجازت نہیں ہے اگر یہ مسلمان نہیں ہے، اور 4 مہینے کا وقت ہے اسلام قبول کر لیا جائے یا جزیہ دے کے پھر کہیں رہا اسلامی ریاست میں رہا جائے۔ اسی طریقے سے اہل کتاب کے معاملے میں بھی، یعنی یہود بھی اور نصارہ بھی، جو بھی اس ریاست کے اندر رہے گا، اسلامی ریاست کے اندر، وہ یعطی الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، ایک تو جزیہ دے گا اور وہ مسلمانوں سے اوپر نہیں ہو سکتا اس لحاظ سے، یعنی سسٹم جو ہے ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی چلے گا۔ جس طریقے سے اسلام نے بیرونی طاقتوں کو جو ہے وہ اس کی طرف توجہ کی ہے، سیم اس طریقے سے جو اندرونی مداخلتیں ہیں اور اندرونی چیلنجز ہیں، اس کے اوپر بھی پورے کا پورا جو ہے وہ نظر رکھی ہے۔ اب تک منافقین کے جو رویے تھے اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اسے ڈیل کیا کرتے تھے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوت اور طاقت اتنی زیادہ دی، اب نرمی کی گنجائش باقی نہیں ہے، اب تھوڑا سختی کا معاملہ رکھا گیا منافقین کے بارے میں، اور منافقین کے جو معاملات ہیں، جو ان کی عادتیں ہیں، جو ان کی خصلتیں ہیں، جو ان کے اندر کمی کوتاہیاں ہیں، اس کو ڈسکس کیا گیا، اور پھر جو ان کے اوپر غضب ہے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے غصہ، وہ ایڈریس کیا گیا۔ یہ باقی پورشن سورۃ توبہ کا باقی رہتا ہے۔ چند ایک اہم چیزیں جو ہم منافقین کے بارے میں دیکھیں گے، وہ ہمیشہ آپ نے اس تناظر میں دیکھنی ہے کہ کہیں اس نفاق کی جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں ہمارے اندر وہ چیزیں پائی نہ جاتی ہوں، چونکہ یہ بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پہلی چیز جو ذرا یہاں پہ ڈسکس ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ منافق جو ہیں وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور ظاہری وابستگیاں شو کرتے ہیں۔ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور ظاہری طور پہ کہتے ہیں اسی تواڈے نال ہیں، اور قسمیں کھانے میں ان سے زیادہ مہارت کسی اور کو نہیں ہوتی۔ تو آپ اندازہ کر لیں اگر ہمارے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے تو یہ بڑی منافقانہ روش ہے۔ قرآن نے ذکر کیا ہے آیت 56 میں، یحلفون باللہ انہم لمنکم وما ہم منکم ولکنہم قوم یفرقون۔ آیت 62 میں کہا یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، آپ کو راضی کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں، ان کو چاہیے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اصل تو یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں، یہ زیادہ بڑی بات تھی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے۔ اور اسی طریقے سے منافقوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف قسم کے اعتراضات اور بدگمانیاں رکھتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا پہ آج صورتحال آپ دیکھیں، یہ رمضان جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے عمومی طور پہ، اس میں جان بوجھ کے میڈیا کے لوگ جو ہیں ایک اسکالر کو اور ساتھ کسی ایسے شخص کو جو ذرا فلاسفیکلی پرسپیکٹو کا شخص ہو، یا ایسا شخص ہو جو بس اعتراض کرنا جانتا ہو یا فلسفہ چھوڑنا جانتا ہو، گراؤنڈ ریالٹیز کا جو ہے نا وہ اس کو علم نہ ہو، یا سیاق و سباق کے بغیر چیزوں کو اتارنے کے اندر کبھی کچھ خود نہ کیا ہو لیکن اعتراض کرنے میں مہارت رکھتا ہو، اور وہ رسول اللہ کی بات کے اوپر ہی اعتراض بار بار جھڑے گا۔ ایک اسکالر کہے گا نہیں ایسے بات ہے اور قرآن میں ایسے ہے، تو وہ اعتراض ویسے کر دے گا۔ یہ بتاتے خود منافقانہ روش ہے کہ جب رسول اللہ کی بات صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بات آ جائے اور انسان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور پھر اعتراض بھی کرے، یہ کیسی بات ہو سکتی ہے؟ یہ بڑی منافقانہ بات ہو سکتی ہے۔ تو قرآن کریم نے اس کو ڈسکس کیا 161 میں، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ،
اور یہ پھر ڈیٹیل ہے، ظاہری بات ہے، اور یہی اعتراض جب کیا جاتا رسول اللہ پہ کہ آپ جو ہے نا وہ کیسے تقسیم کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر زکوٰۃ کا پھر جو ہے نا مصارف بھی اسی پارے میں یعنی 10ویں پارے میں پھر بیان کر دیے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، آپ یہ ان کیٹیگریز میں نہیں آتے، اس لیے آپ کیوں زکوٰۃ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ منافقوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب تبوک کا موقع آیا یعنی رومن امپائر کے ساتھ جنگ کرنے کا، ظاہری بات ہے شدید گرمی کا موسم تھا اور کھجوریں پک رہی تھی، ایک لمبا اور طویل سفر تھا، 30,000 کے قریب لشکر تھا، بہت لمبا سفر کر کے رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی طاقت کے ساتھ لڑنا تھا جو طاقت اس دور میں ایسے ہی تھی کہ جیسے آج کوئی افریقن کنٹری کا شخص، ٹھیک ہے، اور افریقن کنٹری اٹھ کے یہ کہے کہ میں نے رشیا کا یا میں نے امریکہ کو جو ہے نا وہ مات دینی ہے، تو ایک لحاظ سے انسان کو تھوڑا سا تو ریشنلی اپروچ سے کچھ ایسی چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ یار یہ بے وقوف ہو گئے، ایسی باتیں ذہن میں ہوتی ہیں۔ تو منافقین چونکہ ان کی نظر ان چیزوں کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ سب کی سب نظر ریسورسز پہ رکھتے ہیں، اسباب پہ رکھتے ہیں، اور مومن کی نظر اسباب کی بجائے مسبب الاسباب پہ ہوتی ہے، جو اسباب پروڈیوس کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، جو روب طاری کرتا ہے، روب بناتا ہے۔ تو یہ بڑا فرق ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ نظر انسان کی اپنی کوشش، کاوش، محنت، اسباب اختیار کرنا، بھرپور کوشش کر کے جو آپ کے پاس ہیں کر لیے، اب توکل علی اللہ ہونا چاہیے۔ تو منافقین کا یہ معاملہ رہتا ہے۔ غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے کا مسئلہ بھی یہی تھا ان کا کہ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، لوگوں کو کہتے وقالوا لا تنفروا فی اور نہ نکلو یار گرمی بہت ہے، انہوں نے دسو قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی گرمی اس سے زیادہ ہے۔ اور پھر بیان کیا گیا کہ ومنہم من یقول اذن لی ولا تفتنی الا فی الفتنۃ سقطوا، ایسا بھی ایک شخص تھا، اس نے آگے کہا اللہ کے رسول میں کمزور بندہ ہوں، لوگ جانتے ہیں عورتوں کے معاملے میں، آپ مجھے لے کے جا رہے ہیں، آپ مجھے فتنے میں مبتلا نہ کریں، ان کی عورتوں کے معاملے میں ہے، ایسی ایسی باتیں کرنے والے منافق موجود تھے۔ تو کیا مطلب کسی نے کوئی اعتراض کرنا ہو، کوئی بات بنانی ہو تو بنا لے، جو بنانی ہے اس نے، تو کوئی قرآن نے اس کو بیان کیا کہ یہ منافقوں کی روش ہے۔ پھر منافق ہمیشہ کمزور ارادے، اللہ تعالیٰ کے کام میں ان کے ارادے ہمیشہ ویک اور ہمیشہ تشکیک والے ہوں، پتہ نہیں ہونا نہیں ہونا، ایک ہم یار نہیں مینوں نہیں لگتا، تو اس طرح کی باتیں منافقوں کی نارملی ہوتی ہیں۔ چونکہ توکل علی اللہ کے معاملے میں اس طرح کی تشکیک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملے میں بالکل نہیں رکھنی چاہیے، قرآن نے اس کو ایڈریس کیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ دین کے جو سیریس پرابلمز ہیں، چیلنجز ہیں، ان کے اوپر کوئی شخص اگر ان پٹ دیتا ہے، کوئی محنت کرتا ہے، تغرو کرتا ہے، تو منافقین کی ایک روش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کا مذاق بناتے ہیں، مذاق اڑانا ہے، یار قیدے نال لڑن جا رہے ہیں، کوئی خدا دا خوف کرو، بس اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ سم ٹائم ملٹیپل ایگزامپلز ہیں، یہ تو ایک آج ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو یہ ان کا ایک معاملہ ہوتا تھا، قرآن نے اس کو بھی ایڈریس کیا کہ انما کنا نخوض ونلعب، ان کو کہا کچھ جاتا ہے، یہ جو ہے نا اس پہ اپنی جو ہے نا مسخریاں چھوڑتے رہتے ہیں بیٹھ کے، کام کچھ نہیں کرنا، صرف پوائنٹ مارتے رہنا۔ پھر کہا کہ یہ عمومی طور پہ منافقوں کی ایک عادت یہ ہے، یعنی ایک چیز خصلت یہ ہے کہ مالی طور پہ بخیل ہوتے ہیں اور ریا کو ہمیشہ سامنے رکھتے ہیں، جتنے دکھاوا ہے نا ہوتے اگے جی 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 میں بھی خرچ کر لانا، ٹھیک ہے، اور جہاں پہ کہیں چھپا کے خرچ کرنے والے تو بالکل نہیں کریں گے، خلوت ماشاءاللہ ان کی جلوت جیسی نہیں ہے۔ اور پھر بیان کیا کہ عبادت میں سستی ہوگی، یہ منافقوں کی روش میں، یعنی ان کو وہ جو ایک اندر سے ایک انرجی ہونی چاہیے عبادت کے لیے، نیک کام کے لیے، وہ تو وہ محسوس نہیں ہوتی منافقوں کو، اور اگر کسی کو نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جائزہ لینا چاہیے، سیلف انالیسس بہت ضروری ہے۔ یہی تو مقاصد ہیں ان خلاصہ قرآن کریم، رمضان مبارک، صبح شام درس، یہ کیا مقاصد؟ یہی مقاصد ہے کہ ہم کم از کم اپنا جائزہ لیں۔ اور پھر ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کی عادت کیا ہے، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ بعض کے آپس میں بیری شیری ہوتے ہیں، جہاں پہ ان کو نظر آتا ہے کہ ہمارا کوئی فائدہ ہے، یأمرون بالمنکر، نیکی کا حکم نہیں دیتے، برائی کا حکم دیتے ہیں۔ جیسے کوئی برائی ہو، چل یار اتنے چلیے بڑی موج ہے بھائی، یہ وہ فلاں ایسے ویسے، تینوں ایک ویڈیو سینڈ کرنے لگا، تو کدی نہیں دیکھی ہونی ویڈیو، یا بڑی گندی سی کر دے گا کوئی بندہ، یعنی بس تو کیوں سینڈ کرنے لگا بھائی، مینوں تیری مہربانی، تو آپ گناہ کمایا تو نال مینوں بھی تو شریک کیتا ہے۔ یأمرون بالمنکر اور وینہون عن المعروف، کوئی بندہ نیکی کام پہ، او یار تو یار ابے کو ڈرنا، تو یار او یار ہلے بھی تو مولوی بنیا ہے، او یار تو کی، مطلب اس طرح کی چیزیں
وہ خود نیکی تو کرنی نہیں ہے، دوسرا بیچارہ جو کسی کام میں اچھے کام میں لگا ہوا ہے، اس کا سٹنگ کرائٹیریا ایسا ہے کہ وہ اچھی جگہ پہ بیٹھتا ہے اٹھتا ہے، اس کی بھی مجلس خراب. اور یار تو حال تک سگریٹ نہیں پیندا، لا دے سگریٹ تے پائی، ایک نسوار کھانا نسوار تے لا دے، وہ اتنے نہیں تو حال تک اے فلم نہیں دیکھی یار، اے بھی دیکھ لا، وہ نہیں کیتا اے بھی کر لا. تو مطلب بھائی تم کرتے ہو بھائی، تم اپنا حساب آپ اپنے ساتھ رکھو، لوگوں کو کیوں تم گندی ریکمنڈیشن دیتے ہو؟ یہ منافقوں کی روش ہے. اور مسلمان جو مومن ہیں ان کی اس کی اپوزٹ ہوتی ہے، وہ کوئی نیکی کا کام ہوتا ہے تو لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، اور برائی کا کام ہوتا ہے لوگوں کو روکتے ہیں، بالکل اپوزٹ 180 پہ. تو یہ بڑی اہم بات ہے، ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے. اب جو منافقوں نے خاص طور پہ بڑی منظم سازش کی، جب تبوک پہ نکلنے گئے رسول اللہ سے کہا ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، ہم چونکہ جب کبھی بارش ہوئی کوئی مسئلے مسائل ہوئے تو ہمیں چل ماں نماز پڑھ لیں گے، تو آپ ذرا آ کے افتتاح کر دیں اس مسجد کا. تو آپ نے کہا میں تبوک پہ جا رہا ہوں، آ کے کروں گا. آپ واپسی پہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کر دی کہ انہوں نے مسجد کس مقصد کے لیے بنائی ہے. تو آپ دیکھیں کہ آج بھی اس کو اپنی ذات کے ساتھ کنیکٹ کریں. لوگ بسا اوقات مساجد کی جو مقاصد ہوتے ہیں، لمسجد اسس علی التقوی، مسجدیں تقوی پہ بنتی ہیں، کسی کے باپ کی جائیداد نہیں ہوتی، اور کوئی شخص کسی شخص کو مسجد سے روک نہیں سکتا کہ تم نہیں آؤ گے، تم فلاں جماعت سے ہو، تم اس جماعت سے ہو، تمہارا یہ تعلق ہے، تم یہ تعلق نہیں ہے، تم یہ تو مسجد اہل حدیثوں کی ہے، یہ بریلویوں کی ہے، یہ دیوبندیوں کی ہے، اس کے اندر تم کیسے آگے. یہ کسی کو اختیار نہیں ہے. مسلمان ہیں اور اسلام لانے کے بعد اختلاف ہو سکتا ہے فقہی معاملات میں، لیکن یہ اختیار کسی کو نہیں ہے کہ کوئی شخص، ہاں مساجد میں کوئی شخص کو یہ بھی منع کیا گیا کہ آپ اس کی خرابی کے اندر نہ حصہ ڈالیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ مسجد میں بڑا پرامن ماحول چل رہا ہے، تم جان بوجھ کے کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دو، ایسی چیزیں کر دو کہ مساجد خرابی کا شکار ہو، لڑائی جھگڑے کا شکار. تو مساجد کی جو بنیاد ہے وہ اس بات پہ نہیں ہونی چاہیے کہ تیری مسجد ہے میں سامنے بڑھان لگا، ٹھیک ہے دیکھ لیں گے پھر کہتے نمازی بوتے آتے ہیں. یہ کوئی مساجد کی بنیاد نہیں ہے. مساجد کی بنیاد تقوی کے اوپر ہے. انہوں نے بنائی، اللہ تعالیٰ نے اس کے کانڈیم کیا. اس کے بعد اور جب تبوک سے واپسی ہوئی تو اللہ کے وسلم نے پھر جو ہے نا وہ منافقین پہ سختی کی، اور وہ سختی قرآن نے نازل کی. قرآن کہتا ہے کہ آپ ان پہ سختی کریں. آئندہ کے بعد اللہ کے رسول اللہ کے وسلم نا عبداللہ بن ابی فوت ہو گیا نا، تو منافقوں کا ایک لحاظ سے سردار فوت ہوا، تو ان کے بیٹے عبداللہ نے آ کے کہا اللہ کے رسول جنازہ آپ پڑھا دیں. آپ نے کہا میں پڑھا دیتا ہوں. آپ جنازہ پڑھانے کے لیے تیاری کرنے لگے، آیتیں نازل ہو گئی. اور آیتیں کیا ہیں؟ استغفر لہم، اسی سورۃ توبہ میں اولا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. آپ اس کے لیے استغفار کریں، آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں. آپ اگر ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. اتنا بڑا جرم ہے منافق نفاق، اتنا بڑا جرم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب، آپ اٹھے نا جنازہ پڑھانے کے لیے، تو جناب عمر نے ہاتھ پکڑ لیا اللہ کے وسلم کا. اللہ کے رسول آپ کو تو منع کیا ہے. کہا عمر منع کہاں کیا ہے؟ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ 70 مرتبہ مانگو گے میں معاف نہیں کروں گا، میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کروں گا. آپ نے اپنا لعاب، اپنا جبہ، اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈالا، اس کو جبہ پہنایا اپنا اتار کے، اور آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا. صحابہ کہتے ہیں ایسا جنازہ ہمارا دل کرتا تھا کاش ہمارا جنازہ ہوتا. آپ قبر پہ پہنچے، قرآن پھر نازل ہوا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. آئندہ کے بعد یہ منافق ہے، ان کا جنازہ آپ نے نہیں پڑھانا. آپ اندازہ کریں اس طرح نفاق کو، یعنی اندرونی معاملات کو ایسے کنٹرول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ جو اندرونی خلفشار ہے نا، یہ تو ہلاک کر دیتا ہے قوموں کو. آپ اندرونی طور پہ قوموں کو تباہ کر دیں، آپس کے کانفلکٹس کھڑے کر دیں، آپ دیکھیں بعد میں قوم کا بچتا ہی کچھ نہیں ہے، کہاں اجتماعیت، کہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ اندرونی معاملات کو کیسے رسول اللہ علیہ وسلم نے کنٹرول کیا، اور بتایا کہ صحابہ سے کہا کہ یہ جو منافق ہے نا، چونکہ یہ دونوں طرفین سائڈ سے کھاتے ہیں نا، حرام حلال سب کھاتے ہیں. ادھر سے دشمنوں کے ساتھ بھی ان کے رابطے، انہوں نے جا کے کہنا تھوڑے نال یہاں تھوڑوں آ کے کہتے ہیں تھوڑے نال اتوں بھی لے لیا، ادھروں بھی فائدہ لے لیا. بات سمجھتے ہیں؟ تو اب ولا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، آپ ان کے مال اور اولادیں دیکھ کے تعجب نہ کریں. بات سمجھتے ہیں؟ یہ بالکل آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو حلال دیے تھوڑا کافی ہے زیادہ حرام سے، سمجھتے ہیں؟ تو یہ مسجد زرار کا جو مسئلہ تھا، کہا کہ اس کو آپ جو ہے نا منہدم کر دو. رسول اللہ نے منہدم کروا دی، یعنی ان پہ اس طریقے سے سختی کی. ایون آپ دیکھیں سختی کا کرائٹیریا کتنا سٹرونگ رکھا کہ وہ مسلمان جو تھے مومن مسلمان تھے، لیکن اپنی سستی کی وجہ سے وہ 3 صحابہ جنہوں نے آ کے اپنا معاملہ ایکسیپٹ کر لیا، کعب بن مالک تھے، مرارہ بن ربیع تھے، اور امیہ بن حلال تھے، انہوں نے آ کے ایکسیپٹ کر لیا اللہ کے رسول ہم جان بوجھ کے آپ کے ساتھ تبوک میں نہیں جا سکے، ہم معافی کے طلبگار ہیں. آپ نے کہا چلے جاؤ.
جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نازل نہیں ہوتا۔ اب کعب بن مالک کی وہ حدیث بخاری میں بہت لمبی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اتنے دن سخت ہوئے کہ اللہ کے رسول نے کوئی ہم سے بات نہیں کرتا تھا، یعنی ہم ایسے معاشرے میں کوئی ہمارے سے بات نہیں کر رہا، آپ نے منع کر دی، کوئی بات نہیں کر رہا، ایسی قطع تعلقی لوگوں کے ساتھ 50 دن تک کسی نے بات نہیں کی، 50 دن تک۔ آپ دیکھیں کعب بن مالک کہتے ہیں کہ 40 دن بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا اور کہا کہ یہ تینوں صحابی جو ہیں ان کی بیویوں کو پیغام پہنچاؤ کہ بلکہ ان کو بھی کہو کہ یہ اپنی بیویوں کے پاس نہ آئیں۔ وہ بھی قطع تعلقی رہی، بیویاں بھی نہیں، اب تم گھر بھی نہیں جا سکتے جو تم گھر میں بیٹھتے ہوتے تھے۔ اور کعب کہتے ہیں میرے اوپر تو ایسی آزمائش آئی کہ شاہ غسان نے اسپیشلی اس کو پتہ لگا کعب کو یہ معاملہ درپیش ہے، اس نے خط لکھا اور خط لکھ کے میرے پاس پیغام بھجوایا کہ تمہارے نبی نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، تم میرے پاس آؤ، ہم جو ہے نا وہ تمہیں بہت عزت دیں گے۔ تو کہتے میں نے اس خط کو پڑھا اور میں نے کہا یہ بھی میرے لیے آزمائش ہے، میں نے اس کو تندور میں ڈال کے جلا دیا۔ اور 50 دن بعد ایک شخص آیا، جب یہ آیتیں نازل ہوئی اس پارے میں، وہ آیا شخص، اس نے آ کے فجر کا ٹائم تھا، اس نے زور زور سے آوازیں دی کہ کعب تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ کہتے میرے پاس کیا تھا؟ میرے پاس تو جو تھا میں نے اپنا کرتا اتارا، حالانکہ میرے پاس ایک کرتا تھا، میں نے اس کو پہنا دیا اور میں نے ادھار کرتا لے کے پہنا اور میں رسول کی طرف چل پڑا، لوگ مجھے جو ہے نا وہ مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو وہ قرآن کی آیت نازل ہوئی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ گویا مسئلہ یہ ہے یہاں پہ جو سمجھانے والا ہے کہ اسلام نے اندرونی معاملات کو کیسے کنٹرول کیا۔ بندے صحیح تھے لیکن ایسی سختی کی کہ آئندہ بعد کسی کو جرت نہ ہو یہ والا کام کرنے کی کہ تم جب ضرورت ہے مسلم امہ کو اور تم پیچھے بیٹھے ہو۔ اس کے بعد سورۃ یونس ہے، میں سورۃ یونس میں چند ایک پوائنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سورۃ یونس کا جو موضوع ہے یہ بھی مکی صورت ہے، یہ بھی تقریباً آخر میں نازل ہو رہی ہے۔ چونکہ اس کو اگر ہم کنیکٹ کریں پچھلی صورت کے ساتھ تو یہ بات بنتی ہے کہ پچھلی صورت میں جہاد کا حکم ہے اور سورۃ یونس میں اس بات کا حکم ہے کہ جہاد سے پہلے آپ کو پورے ریشنل اپروچ کے ساتھ، عقل کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ آپ کو دعوت دینی چاہیے اور وہ دعوت، وہ پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ پھر کوئی نہ مانے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو دعوت دیے بغیر جہاد پہ پہنچ جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ بڑی اہم بات۔ تو وہ سورۃ یونس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی چیزوں کو ڈسکس کیا۔ آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ پہلی آیت ہے، جو اعتراض تھا مشرکین کا کہ یہ کیسا نبی ہے، یہ تو بندہ ہے، انسان ہے، اس کو بھیج دیا ہمارے پاس، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس، یہ بندے کو ہمارے پاس بھیج دیے۔ اس اعتراضات کے پھر جواب دیے اسی صورت میں، اور پھر غور کرنے کی بات کی، تخلیق پہ غور کرنے کی بہت سی آیتیں، میں ایک دو آیتیں پڑھ رہا ہوں، تخلیق پہ غور کرنے کی بات کی، جسے آیت نمبر 5 پڑھیں گے تو کہا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل، ہم نے دیکھو کہ تمہارے لیے سورج بنایا، چاند بنایا، یہ اس کی منازل ہیں، اس کے ذریعے تم جو ہے وہ اپنے دن کا تعین کر پاتے ہو، سال کا تعین کر پاتے ہو، یہ تمہارے لیے کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، کیا تم اس پہ غور نہیں کرتے؟ اس میں نشانی ہے عقل مند لوگوں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال کو کنیکٹ کیا عقیدہ آخرت کے ساتھ، چونکہ نہیں مانتے تھے، عقیدہ آخرت کو کنیکٹ کیا۔ کیسے کیا؟ قرآن کہتا ہے انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے دنیا میں کھیتی باڑی کی۔ آپ دیکھو کہ آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، وہ کھیتی اگتی ہے پانی کے ذریعے، فاختلط بہ نبات الارض فاصبح، پھر اللہ تعالیٰ اس سے اگاتا ہے اور اگانے کے بعد وہ بڑی سرسبز و شاداب ہوتی ہے اور دیکھنے والے کو بڑا اس سے امید بن جاتی ہے۔ اور پھر کیا آتا ہے؟ ایک وقت آتا ہے فاصبح حشیما تذروه الرياح، ایک تیز تند ہوا سب کو تباہ کر جاتی ہے۔ ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ یہی مثال انسان کی مثال ہے۔ انسان کی مثال کیا ہے؟ روح آتی ہے، 120 دن کا بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے، وہ روح کنیکٹ ہوتی ہے بچے کے جسم کے ساتھ، اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے اور اتنا تناور ہو جاتا ہے کہ ماں باپ بچے کو دیکھ کے کہتے ہیں ہم ساڑا خود کمان جوگا ہو گیا ہے، اب کما کے لے کے آتا ہے، جب تھوڑی طاقت قوت بحال ہوتی ہے، آفٹر دیٹ سم ٹائم جوانی میں یا پھر بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ اس کو موت دیتا ہے، بندہ دنیا سے چلے جاتا ہے۔ جب یہ سارا نقشہ انسان غور کر کے ہر ایک چیز میں دیکھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہیں کہ ایک آ رہی ہے اور پھر جا رہی ہے، تم نے بھی مرنا ہے اور پھر آگے پیش بھی ہونا ہے، دوبارہ جس طرح زمین اگ جاتی ہے تم بھی اس طرح دوبارہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگے۔ تو قرآن نے گویا دلائل کے ذریعے، قرآن جب نازل ہوتا تھا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اسی صورت میں ہے، جب نازل ہوتا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے اور اس طرح اس کی احکامات بیان کرتے تھے، اس کی اپروچ بیان کرتے تھے، وہ سمجھ آتی تھی، عقلوں کے اوپر بیٹھتی تھی۔
تو کفار کی جو نہ ماننے والے لوگ ہوتے تھے ان کی پتہ کیا کوشش ہوتی تھی یا کیا خواہش ہوتی تھی؟ خواہش یہ ہوتی تھی کہ یار یہ جو قرآن ہے نا، یا تو اس کو امینڈ اٹ اور ریپلیس اٹ، ہمیں اور مسئلہ نہیں ہے، ہمیں نبی سے کیا مسئلہ ہے، سمجھ دیں، ہمیں نبی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ماشاءاللہ کیا پرسنالٹی ہے، کیا ذات ہے، ٹھیک ہے، ہمیں تو مسئلہ اس قرآن سے، یہ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، اتنی عمدہ باتیں کر رہے ہیں، اتنی اسٹرانگ باتیں کر رہے ہیں، یہ جس کو سناتے ہیں بندہ ادھر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے تھے اس کو یا تو تحریف کریں یا اس کی جگہ کچھ اور لے کے آئیں، تو پھر شاید ہم آپ کی بات مان لیں۔ تو قرآن نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ، اور پھر آخر میں ایک عمومی اصول بیان کیا ہے اس بارے میں، اور وہ عمومی اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عمومی طور پہ جب کوئی قوم کا موت کا وقت آتا ہے اس کو پھر معاف نہیں کرتا، عمومی اصول یہی ہے۔ یہ سیم سچویشن جو ہے وہ آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا جب عذاب آیا، اور اس کے بعد پھر اگر آپ دیکھیں فرعون کا جو معاملہ ہے، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس نے کہا لے ہن میں ایمان لے کے آیا، جب انہوں لگا نا گوتا، انہوں نے ہن میں ایمان لے کے آنا بنی اسرائیل دے رب تے، موسیٰ اور ہارون کے رب پہ، تو کہا الآن وقد عصیت من قبل، اب تم ایمان لے کے آتے ہو۔ ہم بھی ایسے ہی ہیں ماشاءاللہ سے، ہم کہتے ہیں اچھا بڑا ٹائم پہ ہوا ہے، کنی عمر ہے، 60 سال والا بھی سوچ رہے ہیں کنی عمر ہے، 50 والا بھی، 40 والا بھی، 30 والا بھی، 20 والا بھی، ماشاءاللہ بیٹھ کے سارے سوچ رہے ہیں بتھیری پئی ہے، جدو آندھی ہے نا موت تو دس کے نہیں آندھی، سمجھ لیں۔ تو یہ کوئی سوچنے کی بات نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ بھائی ہارا بڑا ٹائم پہ اور آپ کر لیں گے کوئی عمل شمل، یہ والا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھانے کے لیے ایک البتہ قوم ہے جو سورۃ یونس چونکہ اس سے مناسبت رکھتی ہے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم یونس، سب کی معافی ہوگی لیکن سب کی معافی نہیں ہوئی، صرف قوم یونس کی ہوئی کہ جب ان پہ عذاب آنا تھا تو نبی نے بتا دیا، 3 دن کا الٹیمیٹم دیا، تو انہوں نے جب آثار دیکھے عذاب کے تو ایسے سب سجدے میں پڑے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو قرآن نے ان کا ایک استثنائی کیفیت ذکر کی ہے، ویسے کہا کہ معافی شافی کوئی نہیں ہے، اس لیے ساری باتیں مشرکین مکہ کے سامنے رکھ کے یہی بات کی کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پاس حق اللہ کی طرف سے آ گیا ہے، جس نے اس ہدایت کو ایکسیپٹ کر لیا اس کی جان کے لیے فائدہ ہے، جس نے اس کو نہ ایکسیپٹ کیا اس نے اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالا، اور واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم اللہ، اور وہو خیر الحاکمین۔ یہ قرآن بھیجا اس لیے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان نکات پہ عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔